أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے آج کے درس کا آغاز ہوا، اور جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہم نے اس چیز کو جانا اور سمجھا اور پڑھا تھا کہ یہ وہ آیات ہیں جن میں طلاق کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے. گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں طلاق سے متعلق ہم نے تمام اہم امور کو جانا اور سمجھا. یہ چیز بھی وہی ہم نے پڑھی تھی کہ طلاق دینے کا مسنون شرعی اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ طہارت کے ایام میں اور ان ایام میں کہ بیوی امید سے بھی نہ ہو، اگر طلاق دینے کا مرحلہ پیش آئے تو ایک طلاق دی جائے. آج کی اس آیت میں اسی طلاق رجعی کی دوسری صورت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ دو طلاق بھی دی جا سکتی ہیں، اور وہ بھی طلاق رجعی کہلائیں گی، اس لیے کہ دو کے بعد بھی شوہر کو رجوع کا حق حاصل رہتا ہے. جبکہ آیت نمبر 230 میں تیسری طلاق کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر تین طلاق کوئی دے دے تو اس کے بعد اب کوئی بھی صورت اکٹھے رہنے کی نہیں ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی، سوائے اس صورت کے کہ اتفاق ایسا ہو جائے کہ اس عورت کا دوسرے شوہر کے ساتھ بھی گھر نہ بس سکے اور وہاں بھی روزانہ اختلاف اور لڑائی جھگڑا ہو، اور اتفاق ایسا ہو کہ وہ بھی اس کو کچھ عرصے کے بعد اگر طلاق دے دے، پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہ ہو، اتفاقاً ایسا اگر ہو جاتا ہے، اس صورت میں پہلے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ اب اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. تو اب طلاق مرتان، طلاق دو بار ہے، یعنی جو صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا وہ یا ایک یا دو. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پھر رکھ لینا ہے، یعنی اس بیوی کو طلاق، دو طلاق کا جب بیان ہوا تو اس دو طلاق یعنی ان دو طلاقوں کے بعد چونکہ شوہر کے پاس رجوع کا حق موجود ہے، اس لیے فرمایا کہ اب طلاق مرتان، دو طلاقیں، یا ایک طلاق ہو یا دو طلاق، اب دو طلاق کے بعد بھی رجوع کا حق حاصل ہے اور چھوڑنے کا حق اور اختیار بھی حاصل ہے. تو اب یہ ہے کہ فیصلہ کر لو، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پھر رکھ لینا ہے معروف طریقے سے.
یعنی یا تو بیوی سے رجوع کر لو اور اس کو اپنی بیوی بنا کے دوبارہ گھر لے آؤ، او تسریح باحسان، یا چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے، یا چھوڑ دینا ہے نیکی کے ساتھ۔ ولا يحل لكم، اور تم لوگوں کے لیے حلال یعنی یہ جائز نہیں ہے، مردوں سے خطاب ہے کہ تم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، ان تأخذوا کہ تم لے لو مما آتیتموہن شیئا، وہ جو کہ تم نے دیا ہے اس بیوی کو اس میں سے کچھ بھی، شیئا یعنی نیکی اور حسن سلوک اور اچھائی اور بھلائی یہ ہے کہ جس بیوی کو طلاق دے چکے ہو اور اس طلاق میں تم مصر ہو، رجوع نہیں کرنا چاہتے، تو اب چونکہ وہ طلاق یافتہ ہو گئی، اب وہ اپنے گھر جائے گی، ماں باپ کے گھر جائے گی، جہاں جانا چاہے وہ جائے گی، جو کچھ تم نے اس کو دیا ہے وہ اس کے پاس ہی رہنے دو، اس سے وہ مت لو جو تم نے اس کو دیا ہے۔ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، سوائے اس صورت کے کہ یہ دونوں ڈریں میاں اور بیوی، اللہ یقیما حدود اللہ کہ یہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کے احکامات کو۔ فإن خفتم، پھر اگر تم ڈرو اس بات پر اللہ یقیما حدود اللہ کہ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدود کو، اللہ کے احکامات کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس بات میں افتدت کہ بیوی فدیہ دے دے، بدلہ دے دے، بھی اس کے ساتھ یعنی کچھ مال وغیرہ فدیے بدلے کے طور پہ شوہر کو دے کے اس سے طلاق لے لے۔ یہ جو الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ ہے، یہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے خلع کا، اس کو مسئلہ خلع کہتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ اس آیت میں دو طلاق کا ہے، الطلاق مرتان، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ پھر اس کو رکھ لو، رکھنا چاہو تب بھی جو معروف طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو رکھو، چھوڑنا چاہو تو اچھے طریقے سے نیکی کے ساتھ اس کو رخصت کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہارے لیے یہ چیز جائز اور مناسب اور اچھی نہیں ہے کہ تم اس کو جو کچھ دے چکے ہو وہ اس سے واپس مانگو۔ اور چوتھی بات یہ کہ مسئلہ خلع اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ۔ فإن خفتم میں جو میم جمع ہے یہ ایک خاص اہم نقطے کو یہاں بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے، اس کو ہم آگے چل کے خلع کے مسائل میں پڑھیں گے کہ خلع لینا یا دینا اس کا تعلق اگرچہ میاں اور بیوی، شوہر اور اس کی بیوی سے ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شرعی عدالت ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ خفتم سے مراد مسلم معاشرہ ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس بات کا فیصلہ کرنا، کیونکہ اگر ہر بیوی کو یا عورتوں کو ہر چھوٹی موٹی بات پر یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ خلع طلب کریں یعنی طلاق طلب کریں اپنے شوہروں سے، تو پھر ہر گھر میں بہرحال کچھ نہ کچھ اختلاف، جھگڑا اور اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اور عورتیں ویسے بھی ناقص العقل ہیں، تو ہر گھر میں شاید ہی کچھ گھر ایسے بچتے کہ جہاں ازدواجی زندگی، خانگی زندگی سکون سے لوگ گزارتے۔ عموماً یہ ہوتا کہ چھوٹی موٹی باتیں بیوی نے کہہ دیا کہ اچھا یہ 5,000 لو اور مجھے طلاق دے دو، میں تو چلی۔ فرمایا کہ نہیں، یہ عورت کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، تمہارے پاس بھی اختیار نہیں، بلکہ تم دونوں کو یقیما حدود اللہ، اگر تم دونوں ڈرتے ہو اللہ سے کہ اللہ کے احکامات کو ہم قائم نہیں رکھ سکتے اور ہمارا اب ایک جگہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، مزاج آپس میں نہیں ملتے، روز روز کی لڑائی جھگڑے اختلافات، اس کا حل یہ ہے کہ علیحدگی ہو جائے۔ لیکن شوہر بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا، بیوی طلاق لینا چاہتی ہے۔ اب یہ بیوی شرعی عدالت میں جائے گی اور وہاں جا کے اسباب بیان کرے گی، کن اسباب کی بنیاد پر وہ خلع طلب کر رہی ہے۔ شرعی عدالت اگر ان اسباب کو سن کے مطمئن ہو جاتی ہے
تو وہ شوہر کو یہ حکم دے گی کہ تم بیوی کو ایک طلاق دے دو، اور اگر شرعی عدالت اس سے مطمئن نہیں ہوتی تو بیوی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شوہر سے طلاق لے۔ اس لیے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا۔ یہ جو اللہ کی حدیں ہیں، یہ جتنے مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ کی حدیں، ان سے آگے مت بڑھو۔ تم لوگوں کو مخلوق کو قانون وضع کرنے اور قانون بنانے کا اختیار نہیں دیا۔ قانون سازی اللہ کا اختیار ہے۔ قانون سازی شخص کا یا کسی گورنمنٹ کا یا پارلیمنٹ کا یا کسی پارٹی کا اختیار اسلام میں یہ نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ قانون سازی اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ نے کہا کہ تل کا حدود اللہ، یہ جو قوانین ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ ہماری حدیں ہیں، ان حدوں سے آگے مت بڑھو۔ اور تم میں جو فرد یا جو لوگ اللہ کی حدوں کو توڑنا چاہتے ہیں تو وہ جان لیں کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور ظالموں پہ ظاہر ہے کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، دنیا و آخرت کا خسارہ اس کا مقدر ہوتا ہے۔ تو حل لغات میں مرتان، یہ مرہ مفرد ہے، اس کا تسنیہ ہے مرتان۔ امساک مصدر ہے، روکنا اور روکے رکھنا، پکڑنا۔ معروف یہ پسندیدہ اور مشہور طریقہ۔ تصریح یہ باب تفعیل سے مصدر ہے، صرح یصرح تصریح، کسی چیز کو کھلا چھوڑ دینا۔ تو پہلی چیز یہاں اس آیت نمبر 229 میں طلاق رجعی کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیل ہم نے گزشتہ 2 دروس میں پڑھ لی کہ طلاق کی 3 مشہور قسمیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم ہے طلاق رجعی، اور اس کے بعد ہے طلاق بائن، اور تیسرا نمبر پہ طلاق مغلظہ یا طلاق مغلظ۔ تو طلاق رجعی میں ایک طلاق یا 2 طلاق دونوں رجعی کہلاتی ہیں۔ ان 2 طلاق کے بعد اب تیسری طلاق اگر دے دی تو پھر رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا، اور یہ مسئلہ اگلی آیت نمبر 230 میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ جو امساک کے ساتھ لفظ معروف آیا اور تصریح کے ساتھ احسان کا لفظ آیا، اس لیے آیا معروف کہتے ہیں وہ بھلا اور اچھا طریقہ جو عرف عام میں لوگوں کے ہاں جانا جاتا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کے ہاں اس کا رواج ہوتا ہے۔ جبکہ احسان کہتے ہیں اصل چیز سے زیادہ نیکی کرنا، جو اصل ہدف ہے، جو اصل شے ہے، جو اصل چیز ہے، جو اصل عبادت ہے، اس سے زیادہ عبادت کرنا، کسی کو اصل جو مطلوب چیز ہے اس سے کچھ زیادہ دینا۔ ایک شخص نے کوئی چیز طلب کی تو وہ چیز بھی آپ دے دیں، اس کے ساتھ کچھ اور اپنی طرف سے اضافے کے طور پہ دے دیں۔ جود و سخا کی اعلیٰ مثال، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم طلاق کے بعد جن ایام میں رجوع کر سکتے ہو، رجوع کرنا چاہتے ہو تو رجوع کر لو، اس کو بیوی کو اپنے گھر لے آؤ۔ لیکن یہ رجوع کرنا اور بیوی کو گھر لانا معروف طریقے سے ہو، جیسا کہ پہلے تھا یا لوگوں کے ہاں جس طرح ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ طلاق کے بعد رجوع کرو اور پھر اس پہ زیادتی شروع کر دو، اس کو بات بات پہ تانا دو، تو زندگی بھر اس پہ احسان جتلاؤ کہ ہم تو تمہیں طلاق دینے کے بعد دوبارہ لے آئے تھے۔ نہیں، بلکہ معروف طریقہ جو ہے اس کے مطابق اس کو گھر لے آؤ۔ اگر ایسا نہیں چاہتے، ممکن نہیں ہے، اور تم اس کو واقعی چھوڑنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو۔ جو کچھ تم نے دیا ہے تو اس سے مت مانگو، بلکہ اس کو کچھ اور بھی ساتھ دے دو۔ تصریح بے احسان، نیکی کرو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ اس نے شب و روز گزارے ہیں اور تمہاری خدمت کی ہے، تمہارے حقوق ادا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنا سکون اور قرار اس کی وجہ سے پیدا کیا تھا، اب حالات ایسے ہو گئے تو نیکی کے ساتھ اس کو اپنے گھر سے رخصت کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کچھ بھی، شیئا کچھ بھی۔ اگرچہ بعض فقہا اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد مہر ہے،
جو کہ عورت کا حق ہوتا ہے طلاق کے بعد شوہر مہر کی صورت میں یا اس کا بدل جو کچھ دے چکا ہوتا ہے اس کو واپس لینے کا اختیار اس کو نہیں ہوتا. لیکن یہ عام قاعدہ ہے، اس میں مہر، حق مہر اور ہر وہ چیز شامل ہے جو عورت کو شوہر یا شوہر کے گھر کی طرف سے دے دی گئی تھی. اب طلاق کی شکل میں یہ چیزیں واپس لینا اچھی بات نہیں ہے. اچھا انسان ہے اور جو بھلا انسان ہے اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کوئی چیز دے اور پھر بچوں کی طرح لڑائی جھگڑا ہو تو کہے میرا کھلونا واپس کرو. تو یہ بچکانہ حرکت ہے، گھٹیا حرکت ہے. اچھا انسان کبھی یہ کام نہیں کرتا. اور یہ چیز صرف یہی نہیں، قرآن میں سورہ نساء میں اور سورہ بقرہ میں خود ایک اور مقام پہ بار بار بیان کی گئی. سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں کہا کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے وہ تم ان سے واپس نہ لو. اور اسی طریقے پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ کیف تأخذون، اللہ تعالی یعنی اس چیز کو اچھے مسلمان اور اچھے مسلمان مرد کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ تم کیسے اس بات کو پسند کرتے ہو اپنے لیے کہ تم کیف تأخذون، تم اس سے کوئی چیز لے لو. وقد افضى بعضكم الى بعض، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے بے تکلف ہو چکے. شوہر اور بیوی کے درمیان تکلف اور حیا اور ستر کوئی چیز باقی نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے سے بالکل بے تکلف ہو جاتے ہیں. وقد افضى بعضكم الى بعض، تم دونوں کی ایک دوسرے سے کوئی بھی چیز بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، ایک دوسرے سے تم بالکل بے تکلف ہو چکے اور تمہارے خاص تعلقات قائم ہو چکے. اس کے بعد اگر علیحدگی آ گئی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بالکل ہی آنکھیں پھیر لو اور بالکل بدل جاؤ اور ایک ظالم بن کر ظلم کرنا شروع کر دو اور تمہارے اندر جو اچھی انسان کی صفات تھی وہ سب کسے تم بھلا دو، یہ ساری نیکیوں پہ ایک دم پانی پھر جائے. نہیں، ایسا مناسب نہیں ہے. اس لیے کہا کیسے یہ کیسے تم اپنے لیے اس چیز کو جائز سمجھتے ہو، تو اس لیے ان سے کچھ مت مانگو. اور جب علیحدگی کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ وہ ان تعفو اقرب للتقوی. آیت نمبر 237 میں اسی سپارے میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے، یہ آیت نمبر 229 اور 30 ہے. 7ویں آیت جو اگلی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ان تعفو اقرب للتقوی. اگر علیحدگی کی شکل میں کوئی تھوڑا سامان زیادہ ادھر چلا گیا، وہاں کا ادھر آ گیا، کوئی بات چیت ہو گئی تو معاف کر دو ایک دوسرے کو، اس لیے کہ معافی تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور دیکھو لا تنسوا الفضل بینکم، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو. یہ اگرچہ عام آیت نہیں ہے، خاص آیت ہے، لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے. یہاں ایک چیز جو مراد ہے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ گھر کے افراد، خاندان کے افراد، گھروں میں رہنے والے جب گھر بدلیں، ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کریں، وہ میاں بیوی ہوں یا کوئی اور رشتے ہوں، ان کو کبھی بھی ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں اور ایک دوسرے کی عزت اور تقریب کے بارے میں اللہ کی یہ نصیحت نہیں بھلانی چاہیے، بلکہ عفو، درگزر، تحمل، صبر، برداشت سے کام کرتے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. وہ ان تعفو، ایک دوسرے کو معاف کر دو. اگر تم متقی بننا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تمہارے دلوں میں تقوی بھر دے، اور چونکہ دل ہی تقوی کا مرکز ہے اس لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو. اور لا تنسوا الفضل بینکم، اگر ایک فرد نے دوسرے کسی فرد کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس کو مت بھولو. نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے کہ شریف آدمی اور خاندانی آدمی وہ کبھی بھی کسی کی چھوٹی سی معمولی سی نیکی کو بھی نہیں بھولتا. اور نمک حرام وہ ہوتے ہیں کہ جو برس ہا برس جس تھالی میں اور جس مقام پہ کھاتے پیتے اور رہتے بستے ہیں سب سے پہلے خنجر انہی پہ چلاتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لیے احادیث میں اس چیز کو فرمایا وضاحت کے ساتھ کہ لوگوں میں
کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی کی چابیاں اور سبب بنایا ہوتا ہے، اور کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شر اور فتنے اور فساد کی چابی اور سبب بنایا ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو لا تنسوا الفضل بینکم، ایک دوسرے پہ تمہیں جو اللہ نے نیکی کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور تمہارے ساتھ اگر کسی نے کچھ نیکی کی ہے اس کو کبھی لا تنسوا، کبھی بھی مت بھلاؤ، اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اور یہ چیز ہم نے بارہا اس سے پہلے بھی بیان کی کہ عرب معاشرے میں اسلام سے پہلے بھی جاہلیت میں بھی یہ دستور تھا کہ وہ دشمن تک کی معمولی سی نیکی کی وجہ سے بھی اپنے دشمن سے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے کی تمہارے قبیلے سے دشمنی ہے۔ جیسے اوس اور خزرج کو یہودی مدینہ منورہ میں ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑاتے رہتے تھے، لیکن مکار اور سیاستدان تھے، چالیں چلتے تھے، منصوبے بناتے تھے، پیچھے پیچھے باتیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا ہوا تھا، ان کے قبیلوں میں سے بعض قبیلوں نے، کہ چونکہ تمہارے پردادا اور تمہارے جد امجد نے ہمارے جد امجد کے ساتھ ایک نیکی کی تھی، اس کی وجہ سے ہم تم سے آنکھیں ملا کے بات کرنے سے حیا محسوس کرتے ہیں۔ اعلیٰ انسانی وصف جو جاہلیت کے اس دور کے مشرک کے اندر موجود تھا، آج کے پکے نمازی کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ دین اور عبادات اس لیے آئیں کہ اس سے انسان اچھا انسان بن کے نکھر کے لوگوں کے سامنے آئے، لیکن یہ کیا ہوا کہ نمازیں بھی موجود ہیں اور تلاوت بھی ہے اور دینداری بھی ہے، وزاداری بھی ہے، لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو وہ وفا اور نیکی کا بدلہ نیکی۔ خود قرآن نے کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی، نیکی کرنے کی توفیق نہیں تو کم از کم برائی نہ کرو۔ اس لیے فرمایا کہ لا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اس آیت میں جو چوتھا اہم مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ خلع۔ خلع یہ جسم پر پڑی ہوئی یا لگی ہوئی یا لپٹی ہوئی یا پہنی ہوئی کسی چیز کو اتار دینا، کسی کی بیعت یا وفاداری کر کے اس کو توڑ دینا، کپڑے یا جوتے اتارنا، کسی سے برات کا اظہار کرنا، ہمارا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، برات کا اظہار کرنا، یہ تمام مفہوم ہیں خلع کے، خاء لام اور عین۔ اور قرآن پاک میں جوتوں کے اتارنے کے مفہوم کے لیے یہ لفظ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 112 میں استعمال ہوا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ وادی مقدس میں جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ جوتے اتار دو، اس لیے کہ مقدس وادی ہے۔ تو خلع یخلع فتح یفتح والے باب کے وزن پہ کسی کو معذور کر دینا، اتار دینا، کسی کو عاق کر دینا، یہ تمام وہ مفہوم ہیں جو خلع کے بارے میں بیان ہوئے ہیں۔ اور شریعت کی تعریف میں بیوی شوہر سے طلاق لینے کے سلسلے میں اگر کچھ پیسہ، مال، جائیداد یا کوئی اور چیز عوض اور بدلے کے طور پہ شوہر کو دے کر اس سے طلاق لینا چاہے، اسے کہتے ہیں خلع۔ تو خلع کا مسئلہ یہاں بیان ہوا، لیکن قرآن کی یہ آیت ہمیں جو اہم سبق اور درس اس بارے میں دیتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خلع کے لیے یہ چیز ہونی ضروری ہے کہ شوہر طلاق دینے پہ راضی نہ ہو۔ اور گزشتہ درس میں طلاق کے مسائل میں ہم نے وہ صحیح حدیث پڑھی جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ جو بیوی بغیر
وجہ اور بغیر عذر کے، بغیر کسی معقول وجہ کے شوہر سے طلاق طلب کرے، اس پہ جنت کی خوشبو تک حرام۔ تو اگر معاملہ ایسا ہے کہ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ کسی وجہ سے میں شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کا یہ مطالبہ جائز ہے، لیکن شوہر طلاق دینے پر راضی نہیں ہے، تو اس صورت میں شوہر کو کچھ دے کر راضی کر لیا جائے اس بات پر کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے۔ اس کو مسئلہ خلع کہتے ہیں۔ تو خلع میں ایک تو یہ چیز سمجھ لی جائے کہ شوہر طلاق دینے پر راضی نہیں ہے۔ اگر شوہر طلاق دینے پر راضی ہے تو پھر مسئلہ عام طلاق کا مسئلہ ہے کہ وہ بیوی کو ایک طلاق دے دے یا دو طلاق دے دے۔ تو طلاق دینے پہ راضی نہیں ہے تو پھر طلاق اس سے گویا کہ طلب کی جا رہی ہے کسی بدل یا کسی عوض کے سلسلے میں، اس لیے اس کو مسئلہ خلع کہا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خلع کا جہاں تک معاملہ ہے تو نہ شوہر کے پاس یہ اختیار ہے اور نہ بیوی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دونوں اپنی مرضی سے کچھ طے کر لیں اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے۔ اس لیے فَإِنْ خِفْتُم میں جمع کا صیغہ اللہ تعالی نے استعمال کیا، مسلم معاشرے سے خطاب ہے کہ تم لوگوں کے ہاں جب ایسا ہو تو شرعی عدالت میں اس کیس کو دائر کیا جائے، اور شرعی عدالت بیوی کا بیان سن کر مفتی اور قاضی شوہر سے یہ کہے کہ تم اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو۔ تیسری صورت اور شکل یہ ہے کہ طلاق طلب کرنے والی بیوی اس بات کو قاضی کے سامنے بیان کرے کہ کن اہم وجوہات کی بنا پہ میں اپنے شوہر سے طلاق طلب کر رہی ہوں۔ اگر مفتی، قاضی، شرعی عدالت اس بات سے مطمئن ہو جاتی ہے تو وہ شوہر کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے۔ اگر شرعی عذر اور اسباب موجود ہوں، بیوی کی طرف سے اس بات کا ثبوت مہیا ہو جائے، شرعی عدالت اس بات کو تسلیم کر لے، مطمئن ہو جائے کہ ہاں واقعی اس عورت کو ایسے شوہر سے طلاق لینے کا حق حاصل ہے، یہ ظالم ہے، یہ فاسق و فاجر ہے، یا کسی اور وجہ سے شرعی عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ان دونوں کا آپس میں رہنا جائز نہیں ہے اور شوہر سے بیوی کا طلاق طلب کرنا جائز ہے، اب شوہر کے لیے عدالت کا یہ حکم ہوگا اپنی اس بیوی کو طلاق دے، اور اگر شوہر وہاں طلاق نہ دینا چاہے اور شرعی اسباب موجود ہوں تو عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی طلاق بیوی کو دے سکتی ہے، جیسا کہ اس بیوی کا معاملہ ہے جس کا شوہر لاپتہ اور گم ہو جاتا ہے اور تمام تلاش اور جستجو کے باوجود شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو بیوی کی طرف سے شرعی عدالت میں یہ درخواست پیش کی جاتی ہے کہ میرا شوہر لاپتہ ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی علم اس کے بارے میں نہیں ہے۔ شرعی عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ ہاں تم پر طلاق ہو چکی ہے، تم کسی اور سے نکاح کر سکتی ہو، اور اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ عدالت اگر چاہے تو 1 سال کے بعد بھی بیوی کو یہ اختیار دے سکتی ہے کہ وہ کسی بھی مرد سے نکاح کر لے، اور عدالت اگر چاہے تو 2 سال کے بعد بھی اس عورت کو اختیار دے سکتی ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ عدالت اگر چاہے تو 4-10 سال کے بعد بھی اس کو اختیار دے سکتی ہے، لیکن اگر شرعی عدالت یا قاضی کے پاس یہ شکایت نہیں گئی اور اس کے بغیر بیوی خواہ 20 سال گزر جائیں یا 100 سال گزر جائیں، عورت کو خود سے یہ اختیار شریعت نے نہیں دیا کہ وہ خود کسی اور سے نکاح کرے جب تک پہلے شوہر کا پتہ نہ چل جائے۔ تو یہی معاملہ تقریباً کچھ اسی طرح کا یہاں پر خلع کے مسئلے میں بھی ہے کہ اگر شریعت اور عدالت شرعیہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بیوی اس شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور یہ شوہر پھر بھی ظلم و زیادتی کر کے اس کو طلاق نہ دینا چاہے تو قاضی اسے طلاق دے سکتا ہے۔ تو یہ وہ خلع کا مسئلہ ہے۔ سنن ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حبیبہ بنت سہل الانصاریہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا شوہر کے ساتھ
اختلاف شدید تھا اور عموماً گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک موقع پہ ان کے شوہر نے ان کو بہت برے طریقے سے پیٹا اور ان کو زخمی کیا۔ تو ابو داؤد کی سنن کی اس روایت میں یہ بات موجود ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام خرج الى الصبح فوجد حبیبة بنت سہل عند بابه في الغلس۔ صبح کے اندھیرے میں فجر کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے دروازے پہ کوئی عورت کھڑی ہوئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذه، پوچھا کہ کون ہے یہ عورت؟ کہ عالم الغیب نہیں تھا، عالم الغیب ہوتے تو پتہ چل جاتا کہ فلاں کی بیوی ہے۔ تو پوچھا کہ من هذه، کون ہے یہ عورت جو میرے دروازے پہ اندھیرے میں آ کے کھڑی ہو گئی؟ تو انہوں نے خود جواب دیا کہ انا حبیبۃ بنت سہل، میں سہل کی بیٹی ہوں، حبیبہ میرا نام ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے ہمارا معاملہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے شوہر کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم اس کو طلاق دے دو، اس لیے کہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ اور ابو داؤد کی یہ روایت ہے اور صحیح بخاری میں بھی اسی قسم کی ایک روایت میں یہ بات موجود ہے کہ ثابت ابن قیس کی بیوی نے شکایت کی اور انہوں نے شکایت میں اس بات کو بیان کیا کہ مجھے اور تو کوئی عیب اپنے شوہر میں نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ مزاج ہمارے آپس میں نہیں ملتی اور ہمارا اکٹھے ایک جگہ رہنا یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا تم طلاق لینا چاہتی ہو؟ عرض کیا کہ ہاں۔ فرمایا کہ اچھا اس کے بدلے تمہیں کچھ شوہر کو دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ جو آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ شوہر نے مہر میں ان کو 2 چھوٹے سے باغ دیے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ثابت ابن قیس سے کہا کہ آپ یہ 2 باغ جو مہر میں دے چکے ہیں یہ آپ لے لیں اور اس کے بدلے اس کی جان چھوڑیں اور یہ اس کو آزاد کر دیں، اور کہا کہ اس کو ایک طلاق دے دو۔ تو اس طریقے پہ اس مسئلے کو آپ نے حل کیا۔ تو یہ ہے خلع کا مسئلہ، یعنی بیوی شوہر سے جب طلاق طلب کرتی ہے تو کسی عوض یا بدلے کے تحت وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ خلع کی جو مدت ہے عدت کی، اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ اس کی عدت ایک مخصوص ایام کے برابر ہے، تقریباً 1 مہینہ، لیکن جمہور علماء کا فتویٰ، ائمہ 4 کا، امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی اور مالک اور احمد بن حنبل، چاروں کا متفقہ فتویٰ اسی پر ہے کہ خلع کا مسئلہ بھی عام طلاق کے مسئلے کی طرح ہے اور اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ اور یہ جب خلع کا مسئلہ ہم نے بیان کیا، یعنی خلع یخلع، لباس اتارنا، جوتے اتارنا، کسی سے برات کا اظہار کرنا اور بیعت یا وفاداری کا وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دینا، یعنی غداری اور خیانت اور فریب اور دھوکہ، اس کو اختیار کرنا، یا کسی کو معزول کر دینا یا کسی کو عاق کر دینا، یہ تمام وہ مفہوم ہیں جو خلع یا خلع کے بارے میں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ تو احادیث میں جو کچھ آیا ہے اس میں ایک تو وہ حدیث ہے کہ جس میں امام النسائی اور امام الترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہوئی اس حدیث کو نقل کیا کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات، بغیر وجہ کے، بلا وجہ کے شوہروں سے ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرنے والی بیویاں اور بلا وجہ شرعی، بلا سبب کے شوہروں سے خلع یعنی طلاق کا مطالبہ کرنے والی بیویاں ہن المنافقات، یہ منافق ہیں یعنی منافقات ہیں۔ شدید وعید ہے مسلم خواتین کے لیے کہ بلا وجہ بلا سبب کے شوہروں سے خواہ مخواہ دنیا کی چیزوں یا خریداری یا خاندانی مسائل کے بارے میں جھگڑا کرنا اور شوہروں پہ اپنی آواز کو بلند کرنا اور ان کی عزت و تکریم نہ کرنا یا بلا کسی وجہ کے طلاق طلب کرنا، اس سے ایسی خواتین کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقات کہا ہے۔
خواتین کو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خلع، کپڑے اتار دینا، جوتے اتار دینا، اس مفہوم کی حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى۔ کوئی بھی عورت اپنے گھر سے باہر کسی اور مقام پہ اپنے کپڑے اتار دیتی ہے، اللہ کا اس سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ اللہ کے اور اس کے درمیان جتنی حدود ہوتی ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی نگاہ سے یہ گر جاتی ہے اور اس کا اللہ سے، دین اسلام سے کوئی تعلق قائم نہیں رہتا۔ تو عورت کے لیے مسلمان عورت کی بات ہو رہی ہے، بگڑی ہوئی بیگمات کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مسلم خاتون کی بات ہو رہی ہے۔ تو مسلم خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سوئمنگ پول میں جا کے اپنے کپڑے اتار کے مخصوص کپڑے پہنے۔ بعض بے وقوف اور بعض مجرم اور ازلی بدبخت یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے مخصوص سوئمنگ پولز ہیں، تو وہاں جو کہ مرد نہیں ہوتے، عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں، اس لیے اگر وہ چاہیں تو یہاں پہ عام مسئلہ ہے کہ اپنے گھر سے باہر کوئی بھی جگہ ہو، اگر اپنے جسم کے کسی کپڑے کو وہ اتارے گی جس کا اتارنا سوائے اپنے شوہر کی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ہتکت، اس نے وہ جو حد تھی وہ ختم کر دی، اللہ یعنی دین اسلام سے اس کو کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اور اسی خلع سے وہ حدیث بھی ہے جس میں بزدلی کی مذمت کی گئی ہے، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے کتاب الجہاد میں بیان کیا۔ کتاب الجہاد میں اس لیے بیان کیا کہ جہاد تو بہادروں کا کام ہے اور مردوں کا کام ہے، اور جہاد سے بزدل بھاگتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول شر ما فی رجل شح ہالع وجبن خالع۔ کسی آدمی میں دو اگر عیب ہوں تو یہ گویا کہ بدترین برا آدمی ہے اور اس سے بڑی اور کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک تو شح ہالع، شدید بخل، اتنا بخیل ہو کہ اللہ کے نام پر کچھ بھی دینے کی اس کو توفیق نہ ہو، اللہ کے نام پر ہلکی پھلکی چیز دیتے ہوئے بھی اسے تکلیف ہو۔ اس کا ذکر سورہ ماعون میں ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ حقیر اور ہلکی سی چیز بھی یہ لوگ نہیں دیتے اور نہ کسی اور کو دیتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنا پیسہ کیوں اس میں آپ خرچ کرتے ہیں؟ جمع کرو، بینک بیلنس بناؤ۔ یہ تو یہ بدبخت ایسے ہیں، خود تو توفیق نہیں ہے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے، خیر کے راستے میں، بھلائی کے راستے میں، جہاد کے راستے میں، امت کی بہتری کے لیے، امت کے ارتقاء کے لیے، امت کے عروج کے لیے، اور وہ چیزیں کہ جن کا تعلق مسلمانوں کے عروج سے ہے، ترقی سے ہے، بلندی سے ہے، رفعت سے ہے اور مضبوطی سے ہے، کامیابی سے ہے۔ تو لیکن جو لوگ اس میں اپنا وقت اور مال اور اپنی صلاحیتیں کھپائے بیٹھے ہیں ان کو بھی منع کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ اللہ نے غلیظ ترین گھٹیا الفاظ ایسے مجرموں کے لیے استعمال کیے ہیں جن الفاظ کی نسبت اللہ کی طرف ہونا بھی گویا کہ ایک عیب ہے، لیکن اللہ تعالی نے شدید غضب اور غصے کے عالم میں ان الفاظ کو بخیلوں اور بزدلوں کے لیے استعمال کیا۔ ایک عیب یہ، اور دوسرا جبن خالع، شدید ترین بزدلی، ایسا بزدل کہ جہاد اور قتال کا نام سنتے ہی اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جائے اور فوراً وہ کہنا شروع کر دے کہ جی آپ اس قسم کی باتیں مت کیا کریں، توفیق نہیں ہے تو کم از کم بات ہی سن لیا کرو۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی جہاد نہ کیا اور
وہ जिहाद के बारे में बात करना भी बुरा समझता हूं। फरमाया कि इसकी जिंदगी जाहिलियत की जिंदगी है। वलम युहद्दिस नफ्सहु अनिल जिहाद, जिंदगी में कभी अल्लाह ताला के दीन को गालिब करने की किसी भी कोशिश से इसका कोई ताल्लुक न रहा है। और हमने बताया था कि जिहाद का लफ्ज बहुत वसी है, इसका मफहूम बहुत वसी है। इसमें क़िताल फी सबीलिल्लाह भी शामिल है और इसमें दीन के गलबे के लिए किसी भी किस्म की कोई भी कोशिश, छोटी या बड़ी, माल खर्च करना, दीन की नशर व इशाअत, ये तमाम चीजें जिहाद में शामिल हैं। तो ये बुज़दिली यहां इसकी मजम्मत की गई। इसी तरीके पे हमने बताया कि खल्अ और खुल्अ, इसका एक मफहूम है किसी को माजूल कर देना। हुकूमत किसी अफसर या किसी सरकारी मुलाजिम को उसके ओहदे से माजूल कर दे, या बड़ा अपने किसी छोटे को माजूल कर दे, या किसी को आक कर दिया जाए। और इसी से वो मफहूम है कि किसी की बेअत करके उसको तोड़ दिया जाए। और बेअत ये वफादारी है जो उस शख्स से की जाती है जिसकी बेअत की जाती है। और बेअत से मुराद खलीफतुल मुस्लिमीन की बेअत है, जिस खलीफा वक्त की बेअत पे मुसलमान इत्तिफाक कर ले। तो जिस तरीके पे यानी खलीफा मुस्लिमीन, मुसलमानों का खलीफा जो अल्लाह की हदों को नाफिज करता हो और शरई कवानीन का निफाज हो, तो ये वो खलीफतुल मुस्लिमीन है जिसकी मुसलमान बेअत करते हैं। और जब बेअत के मसाइल को बयान किया जाता है तो इससे मुराद यही वो बेअत होती है और यही वो खलीफा होता है जिसका जिक्र इन अहादीस में मौजूद है, जिसको मुहद्दिसीन ने अपने अपने कुतुब में बयान किया है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर या अल्लाह और उसके रसूल की बेअत पर इस खलीफा की बेअत की जाती है। और ये जो बेअत का निजाम है, इस बेअत के निजाम की बदौलत खिलाफत का निजाम कायम होता है। और इस बेअत की वजह से आपस के झगड़े कम होते हैं और बेअत की वजह से इंतशार खत्म हो जाता है। बेअत की वजह से अफरा तफरी, फिरका परस्ती और ये हंगामे नहीं होते, क्योंकि मुसलमान एक खलीफा की बेअत पे इत्तिफाक कर लेते हैं, इसलिए इंतशार और इख्तिलाफ खत्म हो जाता है। तरीके पे पहले खलीफा सय्यदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की बेअत की गई खलीफतुल मुस्लिमीन की हैसियत से। और जिस तरीके पे सय्यदना उमर की बेअत की गई, सय्यदना उस्मान की बेअत की गई, सय्यदना अली की बेअत की गई, सय्यदना मुआविया की बेअत की गई, तो ये तमाम वो बेअतें थीं जो अल्लाह और उसके रसूल की बेअत पर ये बेअत की गईं। और इन बेअतों में तमाम मुसलमानों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे अपने इन खुलफा की बेअत की। और बेअत में यह बात बयान की जाती है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को नाफिज करेंगे और इस खलीफा वक्त की इताअत करेंगे अल्लाह और उसके रसूल और शरीयत की इताअत के मुताबिक। और ये जो बेअत का निजाम है, खलीफा वक्त की बेअत करना, इस हैसियत से कि ये खलीफा खलीफतुल मुस्लिमीन है और मुसलमान मिलके मिन हैसुल कौम सब उसकी बेअत कर लें, इससे झगड़े खत्म हो जाते हैं। हमारे यहां जो जमहूरियत यहूदियों और नसरानियों की तरफ से आई, उसके अंदर यह बहुत बड़ी फसाद और बिगाड़ की बात है कि उसमें किसी एक शख्स पे इत्तिफाक नहीं होता और मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से बेअत का बेहतरीन निजाम दिया गया है कि एक खलीफा की बेअत आप कर लें, जब तक वो खलीफा अल्लाह की हदों को नाफिज करता है और किसी कुफ्र का इर्तिकाब नहीं करता, उस वक्त तक आप उसकी बेअत को नहीं तोड़ सकते। और ये निहायत ही संगीन और हसास मसला है। इस मसले का ताल्लुक उम्मत और मिल्लत की जिंदगी और उम्मत और मिल्लत की मौत से है। उम्मत और मिल्लत में अगर बेअत का निजाम, खिलाफत का निजाम, एक खलीफा की बेअत का निजाम आ जाए तो मिल्लत और उम्मत की जिंदगी में इनके उरूज और तरक्की में इजाफा हो। लेकिन जो कि वो सिस्टम नहीं है,
تو اس لیے افراتفری ہے اور انتشار ہے۔ تو یہی وہ بیعت کا نظام ہے جو اس سرزمین پر آل سعود نے اس کو اپنایا، اور یہ اکلوتا نظام ہے جو روئے زمین پہ صرف اس ایک ملک میں موجود ہے۔ کاش کے دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی یہی نظام جڑ پکڑے کہ خلیفہ کی بیعت کی جائے، اور خلیفہ کی بیعت اس طریقے پہ یہاں بیعت کی جاتی ہے۔ خادم حرمین شریفین کی جو بیعت ہوئی ہے، ان سے پہلے جن کی بیعتیں ہوئی ہیں، اس بیعت کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ جو شہری ان کے پاس جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پر۔ اب قوم ایک خلیفہ کی بیعت پہ جمع ہو گئی، اس کی برکت آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں فرقہ پرستی نہیں ہے، یہاں کوئی بریلوی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، کوئی کسی، تمام مسلمان ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے اور رفع دین کرے نہ کرے، مسلمانوں کے اندر من حیث القوم اتفاق ہے، اتحاد ہے، ایک امام کی تابعداری کی جاتی ہے۔ عید میں، رمضان میں، چاند کے مسئلے میں 4 5 6 یا 8 عیدیں یہاں نہیں ہوتی، ایک ہی عید ہوتی ہے۔ مملکت میں اس کونے سے لے کے اس کونے تک ایک دن عید ہوتی ہے، ایک دن روزہ ہوتا ہے، کیونکہ خلیفہ ایک ہے، اس خلیفہ کے احکامات نافذ کیے جاتے ہیں۔ تو مسلمان یہاں پر انتشار سے، اختلاف سے، فرقہ پرستی سے، افراتفری سے اور بدامنی سے، قتل و غارت گری سے اور بدماشی سے، ظلم و زیادتی سے بچے ہوئے ہیں، 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 بچے ہوئے ہیں۔